نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیلی وعد نفسک من اصحاب القبور. اے حضرت انسان اپنے آپ کو یہاں مسافر سمجھ، اپنے آپ کو مسافر سمجھ اور ہمیشہ اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کیا کر. ہم یہاں سارے مسافر ہیں، ہم یہاں سارے پردیسی ہیں جی، مسافر ہی ہیں. ہماری روح عالم ارواح سے آئی، ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئی، وہاں کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی جی، روح کھانے پینے کی محتاج نہیں ہے. ہم ماں کے پیٹ میں آئے اور وہاں بھی اللہ نے ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کہ جسے ہم کہتے ہیں نا گندا خون، حیض کا خون جو خواتین کے لیے مخصوص ہے، وہی خون اللہ تبارک و تعالی اس کو صاف شفاف کر کے بچے کی غذا ماں کے پیٹ میں عطا کرتا ہے. وہ کتنا غفور و رحیم ہے. وہ 70 ماؤں سے اپنے بندے سے زیادہ پیار کرنے والا ہے کہ ماں بھی جب بھول جاتی ہے وہ رب پھر بھی پالتا ہے، وہ رب پھر بھی خیال کرتا ہے. تو فرمایا تو مسافر ہے نا، یہاں بھی تو مسافر ہی ہے، نکل دنیا بدل ادھر سے. 9 مہینے بعد 8 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا دنیا میں، ہم یہاں ہیں، پھر ہم یہاں کھانے پینے کے لیے محتاج ہیں جی. اس ماں کو اللہ نے ہمارے لیے کیسا چوکیدار اور محافظ مقرر کیا ہے کہ باپ بھی ایسی ڈپٹی نہیں دے سکتا جو ماں دیتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر بوجھ اٹھاتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی ہے، خود گیلی جگہ پہ سو جاتی ہے، بچے کو پھر وہ خشک جگہ پہ سلا دیتی ہے. اور حضرت انسان اس ماں کا شکر ادا کیا کر. دنیا میں ماں باپ یہ تیرے لیے جنتی 2 دروازے ہیں، یہ تیرے لیے گھر بیٹھے بیٹھے حج ہے. اگر تو صدق کے دل سے، سچی نیت سے، خوشی کے ساتھ صبح صبح ماں یا باپ کی زیارت کر، حج مبرور کا ثواب تجھے گھر بیٹھے 10 لاکھ روپے لگانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. تیرے پاس نہیں ہے نا تو تیرے پاس یہ غریبوں کا بہترین حج رب نے گھر دے دیا ہے جی. ماں اور باپ چلا جائے تو سمجھ لے تیرا جنت کا ایک دروازہ ماں گھر رہ گئی. اگر دونوں چلے جائیں سمجھ لے دونوں جنتی بند ہو گئے دروازے ہے جی. اس لیے جن کو اللہ نے زندہ رکھے ہوئے ہیں، جن کو باپ ماں کا سایہ دیا ہے، اب ہم یقین کریں بعض اوقات اکیلے بیٹھ کے روتے ہیں کہ یا اللہ ماں زندہ ہوتی، باپ زندہ ہوتا، مگر نہیں ہے. اور جن کے ہیں وہ کراتے ہوئے دھکے کھاتے ہوئے بھی ہم نے انہیں دیکھا ہے. وہ ایک بابا موبائل کی دکان پہ گیا نا کہ اس کو خراب ہے، وہ اس کو چیک کرتا ہے، بیل مارتا ہے، بیل جاتی ہے کہ بابا جی یہ موبائل تو ٹھیک ہے. بابا کہتا ہے نہیں یہ خراب ہے. وہ پھر چیک کرتا ہے، وہ دوبارہ کہتا ہے بابا جی یہ آپ کا موبائل بالکل ٹھیک ہے، یہ بیل آ جا رہی ہے. کہا بیٹا یہ خراب ہے، یہ ٹھیک ہوتا تو میرے بیٹے کا مجھے فون نہ آتا. عرصہ گزر گیا، میرے بیٹے نے مجھے فون نہیں کیا. تو میرے دوستوں اس لیے ماں باپ کو دنیا میں غنیمت اور نعمت سمجھو. ہم یہاں مسافر ہیں، سب نے چلے جانا ہے اور دنیا بدل. ہم اس دنیا میں آ گئے، یہاں بھی کوئی نہیں صدر رہے گا نہ کوئی رہا. اللہ نے فرمایا دنیا بدل چل قبر میں. ہم قبر میں چلے جائیں گے اور قبر میں بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے. اللہ کا حکم ہوگا دنیا بدل. ہم محشر میں بھی اللہ کہے گا اب تیرا اصلی مقام تو جنت ہے. تم نے کلمہ جو پڑھا ہے تیرا اصلی مقام جنت ہے. اس لیے میرے دوستو والدین کا ادب و احترام کرو. دنیا میں یہ تیرے لیے بہت نعمت ہے. ہم نے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم کوئی ایسا کیس آئے نا کہ باپ نے ایسے کیا، ماں نے ایسے کیا. بارگاہ مصطفیٰ میں ایک نوجوان آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے میرا ابا ہے، میرا والد ہے نا، میرے ابا جی میرے پوچھے بغیر میرا مال استعمال کر لیں دیں، پیسے استعمال کر لیں دیں، میری چیزیں استعمال کر لیں دیں تو میں تکلیف ہوگی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلایا اور جب اسے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے شکایت کی ہے میری بارگاہ مصطفیٰ میں،
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا نا تو وہ رستے میں سوچتا جا رہا تھا کہ اس بیٹے کے لیے میں نے کتنے پاپڑ بیلے، اس کو لینے کے لیے فلاں سے دعا کروائی، فلاں اللہ کے ولی کے دربار پہ کھڑے ہوئے میں نے اس بیٹے کو لینے کی خاطر دعا کروائی، اس بیٹے کو لینے کی خاطر میں نے بوریاں ڈھوئی ہیں، اس بیٹے کو لینے کی خاطر، اور اس کو جب یہ پیدا ہوا تو اس کے بعد اس کی تعلیم و تربیت پر میں نے کیا کچھ خرچ کیا، اور اس کو پک اینڈ ڈراپ کی فیسلٹیاں تک میں نے مہیا کی، میں خود بھوکا رہا اور اس کو میں کھلاتا رہا، آج اس نے میری شکایت بارگاہ مصطفیٰ میں کی۔ یہ سوچتا جا رہا تھا، جب وہاں پہنچا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوچ کے آ رہا تھا نا، تیرے بیٹا یہ بیٹھا ہے، یہ اس نے شکایت کی، جو تو سوچ کے آ رہا تھا نا وہ ذرا بتا۔ وہ یہی ہسٹری دکھڑے بتانا شروع کر دیا نا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دریائے رحمت کی جوش میں آیا، جہان میں آ کر کہا، تو اس جوان، تو اور تیرا باپ یہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے، یہ بغیر پیچھے بھی استعمال کر سکتا ہے، ان کی قدر کرو۔ وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دوائی کی خاطر باپ ترس رہا ہے، کاش میرا بیٹا مجھے دوائی لے کے دیتا، کاش میرا بیٹا 1 درجن کیلے لے کے آتا، میرے پاس بیٹھتا، بات چیت کرتا، مگر وہ بھی ہمارے پاس اولاد کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ صفدر نے کیا کہا، جیوندیاں کیتی نہ خدمت ماں پیو دی، پچھوں ڈھونگ رچان کا کیا فائدہ، جیوندیاں کیتی نہ خدمت ماں پیو دی، پچھوں ڈھونگ رچان کا کیا فائدہ، کول بہ کے ماں پیو دے دکھڑا پھولیا نہیں، پچھوں رون کرلان کا کیا فائدہ، کول بہ کے پچھی نہ بھوک تے پیاس انہاں دی، پچھوں بیگا چڑھان کا کیا فائدہ، جے دے نہ گئے صفدر ماں پیو راضی، انہوں مکے نوں جان کا کیا فائدہ۔ یہ کہا قبلہ ہے تمہارے گھر میں ہے، اس لیے ان کی قدر کرو، مت تو جان، ایک دم مقرر ہے ہم نے جانا ہی جانا ہے، وقت مقررہ پہ ہم نے جانا ہی جانا ہے، اور اپنے پیاروں کے لیے سب سے قیمتی تحفہ وہ تو سب کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی بھی ساتھ نہیں، نہ آج تک لے گیا ہے نہ لے جائے گا، ان کے لیے سب سے قیمتی تحفہ جو ہے وہ توبہ استغفار ہے، دعا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، المیت فی قبری الا کالغریق المتغوص، ایک ڈوبنے والے اس غوطے خانے والے شخص کی طرح وہ مرنے والا ہوتا ہے، اسے انتظار ہوتی ہے کاش کوئی شے آ جائے میری جان بچائے اور میں ڈوبنے سے بچ جاؤں، اسے تمہاری دعا کی اس طرح ضرورت ہوتی ہے، فَإِذَا لَحِقَتْهُ، جب اسے تمہاری دعا پہنچتی ہے، كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اسے یہ دعا دنیا جہان کی ہر چیز سے اعلیٰ ورفع نظر آتی ہے، اس لیے دعا کی ضرورت ہوتی ہے مرنے والے کو، اور کسی چیز کی صدقہ خیرات کیا جائے ان کی طرف سے۔